फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिस्सूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सिलसिला दर्से इल्म व हिकमत हमने शुरू किया और आज के गुफ्तगू जिस मौजू पे होगी कि अज़ाब इलाही क्यों आता है, मौजूदा जो हमारे हालात हैं उसके तनाजुर में हमें क्या करना चाहिए, और इसमें जो आपके सवालात होंगे वो यकीनन आप कमेंट्स में कर सकते हैं, वो मुझ तक पहुंचा दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जो जानता हुआ वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा, और जो ना जानता हुआ वो आलिम दीन से या कुरान और सुन्नत से पढ़ के मैं आप तक पहुंचा दूँगा। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो आया करीमा मैंने तिलावत की आपके सामने सूरह अल-आराफ के आयत नंबर 73 है, जो मैंने आपके सामने जिसके चंद अल्फाज तिलावत किए, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटनी के हवाले से है जो मोज़े के तौर पे तलब की गई। उस वक़्त उनका एक सरदार था इस कौम का, कौम समूद का, जुंदा इब्न अमर। उसने जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दीन हक़ की तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुँचाया और अल्लाह की बारगाह में झुकने और उसी को इलाह समझकर उसकी इबादत करने की तबलीग फरमाई, तो उन लोगों ने इनकार किया और कहा कि कोई निशानी तो लेके आओ। तो उनका जो ये सरदार था, इसने कहा कि अगर सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ में से एक जिंदा ऊँट निकले और वो ऊँट जो है हम उसको देख के जो है आपकी नबूवत और अल्लाह की वहदानियत पर। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उन्होंने ये मोजज़ा तलब किया तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया होता है कि वो लोगों की इन बातों को पूरा करने की सलाहियत रखता है। अल्लाह उसको ये शान, अज़मत, रिफ़त और मकाम अता फरमाता है। तो जब उन्होंने ये मोजज़ा मांगा, तलब किया, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि आपने दुआ की, हुक्म दिया, इशारा किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया और पहाड़ की तरफ आपने इशारा किया, तो एक उस पहाड़ के जो पत्थर की संगलाख चट्टान थी उसमें से एक ऊँटनी निकली और उसने निकलने के साथ ही अपने जितना ही एक बच्चे को जन्म दिया। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाया ये तुमने तलब किया था, और अल्लाह की शान देखिए, वो उसकी कुदरत है और ये नबिया का मौजज़ा होता है। फरमाया वो तुमने जो तलब किया था वो तुम्हारी आंखों के सामने है। जब ये हालत हुई तो वो जो सरदार जिसने तलब किया था, जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहरें नहीं लगाई थी बल्कि जिन पे अल्लाह की रहमत थी, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने इसको मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा तादाद में वो लोग थे जिनकी आंखों के सामने ये हुआ लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। दे एब्सोल्युटली डिनाइड। लेकिन हजरत जब ये हुआ तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, उसका जिक्र मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान करीम में फरमा रहा है, फरमाया कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, फरमाया ये अल्लाह की नाका है, ये ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह का नाका है। फरमाया जो तुम्हारे लकुम आयतन, तुम्हारे लिए निशानी है, फॉर यू फ्रॉम अल्लाह द अलमाइटी। तो जब फरमाया फी, जब उन्होंने कहा कि ये निशानी है, इसको अब तुमने इनकार तो कर दिया, लेकिन आयात इलाही की तौहीन ना करना, आयात इलाही की तनकीस ना करना, आयात इलाही को जो है वो उसका तकजीब तो कर दी, अब इसकी तौहीन नहीं करना। उसके हवाले से मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फज़रूहा ताकुल फी, इसको नहीं छेड़ना, वरना अगर तुमने इसको छेड़ा तो फयाख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा, तुम इससे बच नहीं पाओगे। बदकिस्मती के साथ जा, दे मेड इट मॉकरी, और उनके ख्याल में यह था कि कुछ नहीं होता,
اب حالانکہ ان کے سامنے وہ نشانی ظاہر ہو چکی تھی، وہ آیت ان کے سامنے تھی، لیکن اگین انہوں نے وہی سمجھا کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھے تو صحیح کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے بھی یہی قوم نے سوچا، تو انہوں نے کیا کیا، اس اونٹی کی کونچیں کاٹ دیں، جس کو قرآن کہتا ہے فَعَقَرَهُ النَّاقَةَ، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، کوچیں کاٹ دیں۔ جب اس کی کوچیں کاٹ دیں تو پھر رب ذوالجلال کا عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا رب ذوالجلال نے تو ایک زلزلے نے ان کو آ لیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ برادران اسلام، اس سے آگے کی حالت کو دیکھیں، اس سے اگلے الفاظ میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا۔ The men used to sleep with men. They denied to sleep with women with نکاح۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جب پوری کرنی شروع کر دی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ خلاف فطرت ہے، اس ان نیچرل، اس اگینسٹ لا آف نیچر، یہ ڈیوائن لا کے بالکل الٹ ہے، میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ تم خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہو، یو آر وائلیٹنگ دا لا آف اللہ دی آلمائٹی۔ بٹ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ جو ہے وہ رچ بس گئی ان کی سوسائٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہم جو چاہیں کریں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اللہ کا عذاب ان کو بھی آ لیا، وہاں پہ بھی اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ اس سے اگلے الفاظ کو دیکھ کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی کیا کرتے تھے، مطلب قرآن کریم اگر میں اس طرح پڑھتا چلا جاؤں گا تو ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا، کہیں جو تھا وہ خدا کی عذاب کو انہوں نے اس طرح کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھے کہ شاید ہم ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو باقی ہے، اور باقی تھا، باقی رہے گا۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز صفحہ ہستی سے مٹا دی کا حکم ہے، حکم تھا اور حکم رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی شان و عزت وقار والا نہیں ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں وہ بھی جھکنے والے تھے۔ جتنی کوئی شان پاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ قوم نے بار بار جو ہے وہ خدا کی نافرمانیاں کی، اور اللہ کے عذاب آتے رہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ اٹس ویری انفارچونیٹ ود دا نیشن، آج بھی جو ہے وہ عذاب پے در پہ ہم پہ آ رہے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ زلزلے، کبھی طوفان، کبھی کیٹرینا، کبھی سونامی، کبھی جو ہے وہ قحط کی سما ہوتا ہے، کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیماریاں نازل کر دی جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کی خفیہ تدبیریں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس وقت کرنا ہے خدا کی طرف۔ میں اس پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، بار بار اس وقت قوم سے کہتا ہوں، آج بھی قوم اس بات کو نہیں سمجھی۔ آج بھی دیکھیے ایک اونٹنی کو انہوں نے انکار کیا تو عذاب نہیں آیا، انہوں نے نبی علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ عذاب، ان کے بات کا انکار کیا تو عذاب نے نہیں پکڑا، مگر جب ان کا عذاب، جب وہ آیت ظاہر ہو چکی، پھر آیت کی توہین کی وجہ سے، اس کی تنقیص کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ برادران اسلام، یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دیجئے کہ اللہ کی آیات کی جب توہین کی جاتی ہے تو پھر یہ عذاب الہی آتا ہے، تو شاید روز قیامت کس کے فیصلے ہوں، وہ مالک یوم الدین ہے، دین کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے۔ تکذیب خدا کرے گا اور خدا کے رسول کو کرے گا تو وہ کافر ہے اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن اگر توہین کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسی وقت، یہ خدا کا قانون ہے، اسی وقت عذاب پکڑ لیتا ہے۔ کافر کے لیے تو شاید مہلت مل جائے، لیکن گستاخ کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے۔ آج سوال ہوتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہے، کیا ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ یہ تو میں نے قرآن سے واقعات سنائے کہ خدا کے انبیاء کی اور خدا کے قانون کی جو ہے وہ انکار کے ساتھ ساتھ توہین کی گئی، مذاق اڑایا گیا، اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ انبیاء کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور وہ آ کے ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے کہ اے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، آسمان برسے گا، زمین سے پانی پھوٹے گا،
मगर हुआ क्या, वो हंसते मुस्कुराते चले गए, खुश्क जमीन पे कश्ती बना रहा है, क्योंकि दे डोंट बिलीव। आज भी बदकिस्मती से यह है कि कुरान बार बार हमें कहता है अब नबी तो कोई नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हमारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन तशरीफ ला चुके। अब कुरान का पैगाम अबदी है, नबी के फरमुदात और आपके अहादीस हमारे सामने हैं। बार बार हमें बताया जाता है कि ये साबिका वाक़यात इस तरह हुए। आज हमें उन वाक़यात को समझना है कि आज जो हो रहा है उसको वो तसलसल है उसी नाफरमानी का, उसी बेअदबी का, उसी गुस्ताखी का, उसी तौहीन का, उसी खुदा की जो है वो आयत को झुटलाने और उनकी तौहीन करने का। हमने नहीं देखा कि यहाँ पे अंबिया के मिज़ारात को बम्बों से उड़ा दिया गया, दाइश जैसी बदनाम ज़माना तंजीम ने। यहाँ पे तो खारजियों ने औलिया के मिज़ार को निशाना बनाया, उलमा की लाशों को निकाल के दरख्तों के साथ टांग दिया गया। ये वक्त भी हमने देखा। हमने इस सरजमीन पे कि यहां पे दादा साहब के मिज़ार को बम से उड़ाने की जसारत की गई। यहां प्यासे इबादत गाहों को नहीं छोड़ा, मुसलमान इबादत गाह को नहीं छोड़ा उन दहशतगर्दों ने, उन इंतहा पसंदों ने। हमने अपनी आंखों से देखा कि हजरत सलामुल्लाह अलैहा के मिज़ार की तौहीन की गई। हमने अपनी आंखों से देखा कि हाल ही में चंद दिन पहले हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिज़ार की तौहीन की गई। उसके ऊपर चढ़ के वो बदबख्त जो है वो नाचते रहे। हमने ये आंखों से नहीं देखा। क्या ये कबूर औलिया नबी के असहाब की कबूर जो हैं ये क्या खुदा की निशानियां नहीं? अगर एक ऊंटनी खुदा की निशानी है तो याद रखिएगा ये आयतुल्लाह हैं, वो वलीउल्लाह हैं, वो खुदा के मकबूल बंदे हैं। उनकी मिज़ारात की तौहीन, हजरत खालिद वलीद के मिज़ार की तौहीन की गई, हजरत गाजी अब्बास अलमदार के मिज़ार की तौहीन की गई, हजरत मौला कायनात के, बल्कि वो तो क्या आप देख लीजिए कि कितने असहाब जो हैं वो उनकी तदफीन है, उनके मिज़ारात हैं आज भी मक्कातुल मुकर्रमा में, आज भी जन्नतुल बकी में, आज भी मदीना मुनव्वरा में, आज भी वहां पे ये मिज़ारात हैं, उन सब की तौहीन की गई। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकाम अव्वा शरीफ में आपके मिज़ार की तौहीन की गई। और तो और कुरान करीम को कुरान बर्न डे मनाया गया, पूरी दुनिया में तमाशा किया गया। कुरान करीम एक नाक़तुल्लाह की तौहीन करे तो यह अजाब आता है। जब खुदा के पूरे कलाम को जलाने की जसारत तो क्या अजाब नहीं आएगा? क्या ये खुदा के गजब को दावत देने की, खुदा के गजब को नहीं दावत दी जा रही? हमने तो फरमाया याद रखिएगा वो लोग जो हद से, जो कुरान करीम का मजाक उड़ाने वाले हैं, जो खुदा की आयत की जो है वो मजाक उड़ाने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बार बार ये कानून है, ये खुदा की सुन्नत है कि वो अपनी आयत की तौहीन करने वालों पे अजाब नाज़िल फरमाता है। आज देख लीजिए बर्मा में, शाम में, इराक में, हमारे नेबर कंट्री कश्मीर में देख लीजिए, उनको कल उनका जो है वो खुदा की तौहीद और नबी की नबूवत ये इस तरह हमारे साथ हुआ। हमने अपनी आंखों से अपने भाइयों को कटते देखा, हमने अपनी आंखों से अपनी बहनों की इज्जतों और इस्मतों को लूटते देखा। हमने आज कश्मीर में और न सिर्फ बल्कि दिल्ली के बाजारों में हमने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल देखी। इट वॉज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेट टेररिज्म व्हाट वी हैव सीन इन इंडिया, कि वहां पे घरों को जला दिया गया। आज कितनी, मैं इससे ज्यादा क्या बात कर सकता हूं कि आज कौन सा ऐसा इन मुसलमानों का वो जिस्म है जो हर उज़्व जो है वो आज जो है वो तार तार नहीं किया गया, उसको जो है वो न सिर्फ बनाया गया बल्कि जख्मों को जो इस तरह किया गया कि आज उम्मत मुसलमान चीख रही थी। सबसे बढ़ के ये कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने गलत बातों पे मात्र अपने क़यादतों को, अपने कायद, अपने लीडरों की दिफा किया। हमने खुदा और रसूल और अबुलिया का दिफा नहीं किया। इसी सरजमीन पे कहा गया नऊज़ बिल्लाह मेरे नबी के असहाब को डरपोक कहा गया, हमने दिफा किया। बदकिस्मती है इस कौम की। हमने देखा कि यहां पे जिसको एस्टेब्लिश्ड जो है वो, जिसको कानून ने सजा दी, हमने गैर पता नहीं कहां से क्या जो थे वो अहकामात थे, हमने दुनिया को साबित करने के वी आर वेरी मॉडरेट एंड वी आर इनलाइटेंड हालत के साथ बगावत की। हमने उसके लिए हमने हुकूमत का दिफा किया, हमने लीडर का दिफा किया, हमने मौलवी का दिफा किया, हमने पीर का दिफा किया, हमने अपने कायद का दिफा किया। काश हम कायद, लीडर, पीर, मौलवी को तब मानते जब वो कुरान और सुन्नत को मानता होता।
یہ ہے وجہ آج جو پوری دنیا میں عذاب کے بعد عذاب آتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ وقت آئے گا کہ آفات و بلیات، عذاب اس طرح آئیں گے جس طرح ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور یکے بعد دیگرے موتی گرتے ہیں، فرمایا اس طرح عذاب آئے گا۔ آپ پچھلے یہ کچھ دہائیوں سے دیکھ لیجئے، کیا اس طرح انسانوں پہ عذاب نہیں آ رہا؟ کیا اس دنیا کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنانے کی جسارت نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے چارلی ایبڈو جو ہے وہ نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ ہوا اس خدا کی سرزمین پہ، تو ہم پھر کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا؟ یہ بیماریاں نہیں ہیں، بیماریاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، یہ اللہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے آج ہم نے سعودی عرب کی زمین پہ ہم نے سینماز، ہم نے وہاں پہ کیا بلکہ کیا ہم نے شراب خانے اور بت قدوں کو کھول دیا۔ آج خدا کا گھر کا ہمیں یہ بات سوچنے کی ہے، اس نے اپنے جو ہے وہ گھر کو بند کر دیا ہمارے لیے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ وہ خدا جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا، آج اس میرے اللہ کا دروازہ ہم پہ بند ہو چکا۔ اب ہم جہاں جہاں بیٹھے ہیں اب دلیل نہیں چلے گی، اب قانون نہیں چلے گا، صرف معافی مانگے۔ میں بھی مسلمان، وہ تو کفار ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو تو نہیں پتا، ان کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، ان کو نہیں اس بات کی سمجھ آتی، لیکن جن کے پاس کتاب ہے، چاہے وہ انجیل، توریت اور زبور ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے اپنے رنگ میں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس احادیث ہیں، ہمیں آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ توبہ کی اعلان کرے، خود بھی علل اعلان توبہ کرے، اور ہمیں بھی یہ کہے۔ میں آپ کی وساطت سے، اس میڈیا کی وساطت سے پوری قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آج بھی ہم بھی نہیں سدھرے، ان حالات میں بھی ہم نے غریبوں کے ساتھ جو ظلم کرنا شروع کر دیا، ہم نے تو سینیٹائزر اور یہ ماسک تک جو ہیں وہ لوگوں سے چھین لیے، غریبوں سے روٹیاں چھن رہی ہیں۔ کیا ظلم نہیں ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو پہلی امتوں نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں، یا پہلی امتوں نے کیا اور ہم نے نہیں کیا؟ ایک ایک جرم ہم سب کر چکے۔ آج ضرورت ہے کوئی اس وقت پوری دنیا کے ڈاکٹر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لاک شٹنگ ڈاؤن، یہی ہمیں حل نظر آتا ہے۔ ملنا ملانا ختم ہو چکا۔ یہ دیکھیے نا، یہ میرے اللہ کی یہی فوجیں ہیں نا میرے خدا کی، ایک مچھر کے ذریعے جس نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا، وہ آج اس کرونا وائرس کے 2.5 لاکھ مرتبہ، یہ عام خوردبین سے نظر نہیں آتا، الیکٹرانک خوردبین جو ہے وہاں سے دیکھ، اس کو 2.5 لاکھ دفعہ جو ہے اس کو بڑا کریں، وہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، پاکستان میں تو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں خدا کی اس خفیہ تدبیر کا علم نہیں ہے۔ آئیں، جھک جائیں، معافی مانگیں اللہ سے، اللہ وحدہ لا شریک سے، اس کے نام کو پکاریں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، جہاں ہیں جو بھی ہے۔ تکبر اور غرور ہماری نہیں، وہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم کون ہیں اس بات پہ اکڑنے والے؟ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مر رہی ہے، جائیں، معافی مانگیں۔ یاد رکھیے گا کچھ ایسی تدابیر ہیں خدا کا، میں نے دعائیں کل پرسوں کے لیکچر میں بھی بتائی تھیں، آج بھی جو میں نے خطبے میں پہلے پڑھی ہے وہ پڑھیں۔ یہ ساری آپ ان دعاؤں کو مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں، جھکے اس کے سامنے، اور کچھ جو ہیں وہ ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہیں گے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے میں دوبارہ آج بخاری شریف سے میں آپ کو حدیث وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بعض یہ بھی ہیں اندھے لوگ کہ کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں، معافی پہلے ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنا پہلے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ پہ طاعون کی بیماری ہے، کیونکہ طاعون بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیماری ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب اس جگہ طاعون کی بیماری پھوٹ
رہتے ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں بخاری شریف میں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، پہ داخل نہ ہو جس میں یہ جو ہے تم بہا فلا تخرجوا منہا. فرمایا جب وہاں ہو تو تم وہاں سے نکلو نہ اور باہر سے اس میں جاؤ نہ. اسی کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اسی کو شٹنگ ڈاؤن کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ شام کی طرف تشریف لے گئے. جہاں پہ مقام سرخ پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، بتایا کہ سرزمین شام میں وبا پھوٹ نکلی ہے. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، مہاجرین کو بلایا، پھر دوسرے لوگوں کو بلایا، مختلف لوگوں سے مشاورت کی، لیکن کوئی ایک بھی ایک جگہ پہ نہ جو ہے وہ مشورہ ہو سکا. اختلاف تھا، فاختلفوا، ان میں اختلاف پایا جاتا، آپس میں اس بات پہ طے نہ ہو سکا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قریش، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، تو وہ ان کو بلایا. تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان کا اس بات پہ اتحاد تھا کہ یہاں سے ہمیں آگے کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ یہ روایت کے لفظ ہیں فلم یختلف کہ منہم علیہ رجلان، کہ ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس سے اختلاف کرتا ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلنے کے، واپس جانے کا حکم عطا فرما دیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے آ کے کہا کیا عمر، کیا آپ تقدیر سے فرار چاہ رہے ہیں؟ افرارم من قدر اللہ، کہ آپ اس سے اللہ کی تقدیر سے فرار چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا ہے ابو عبیدہ. اور پھر فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف فرار کرا رہا ہوں. تو یہ ہے وہ بات کہ یاد رکھیے گا، یہ کہنا جی اللہ کی تقدیر یہ بھی ہے، اور اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑی سننے کے لائق ہیں. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے پاس غور کرو، تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایسی وادی میں اترو جس کے دو میدان ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا سوکھا سڑا بنجر. فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم سرسبز میدان میں چراؤ گے؟ تو یہ چرانا تقدیر الہی سے ہے، اور اگر خشک میدان میں چراؤ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے. اس میں میں یہ جملے ضرور کہنا چاہوں گا کہ تقدیر کے حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں جی جو لکھا جا چکا ہے ہم وہی کریں گے، وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ وی آر فورسڈ ٹو ڈو دیٹ، کہ جو لکھا جا چکا ہے وہی ہم کریں گے. تقدیر کا یہ معنی علماء نے نہیں لکھا. علماء کا معنی کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہم نے کرنا ہے نا وہ اللہ کے علم میں ہے، جو ہم کریں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ جو لکھا جا چکا وہ کریں گے، نہیں، جو ہم کریں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس نے وہ لکھا ہے. یہ چوائس ہماری ہے. ہمیں اللہ نے عقل، دانش، فہم، ادراک دیا، علم دیا، قرآن دیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ہمیں علماء حق ملے جو ہمیں اس طرح کی باتوں میں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے جو ہے خلاف استعمال کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا جو آج پوری امت مسلمہ کا ہے. خدا کے لیے اپنی عقل، اپنی دانش کو قرآن و سنت کے تابع کریں، پھر آپ کو پتہ، پھر اس میں وزڈم بھی آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا ان حالات میں کیا کرنا ہے. آج بدقسمتی سے فیس بک پہ بھی ہر شخص خود ہی ایک عالم بنا بیٹھا ہے. میں ڈاکٹر نہیں لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں عالم نہیں لیکن میں قرآن پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ نہیں لیکن میں سائنس کو ڈسکس کروں گا. خدا کے لیے یہ چھوڑ دیں. دو چار اگر میڈیسن کے نام آتے اس سے ہم ڈاکٹر نہیں بن جاتے. اگر ہمیں دو چار آیات اس کے الفاظ کا ترجمہ آتا ہے تو اس سے ہم عالم نہیں بن جاتے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیشہ بڑے سے بات کریں، وہ ان سے رکھیں. ہمیں ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ، میں ہر چیز جانتا ہوں، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اس لیے یہ تقدیر ہے، گھر میں رکنا بھی تقدیر ہے، احتیاطی تدابیر کرنا بھی تقدیر ہے. لیکن اگر اس نے آنا ہے تو پھر یاد رکھیے گا جس کی تقدیر آنی ہے، جس کی موت آنی ہے، اس کے ہر پہ آ جانی ہے. اس میں لیکن رکے رہنا، اپنے آپ کو مقید کر لینا، یہ میرے نبی کا حکم
नबी ने फरमा दिया है, मर्जी हमने जो नुकसान उठाएगा, जो नबी की शरीयत के खिलाफ जाएगा, एहतियाती तदाबीर, हमें डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, हमें गवर्नमेंट के उन ऐलानात को सुनना चाहिए जो हमारे लिए हैं और जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी भी नहीं हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप इसकी रावी हैं, फरमाती हैं कि रसूल वसल्लम ने तौन के बारे में, जब रसूल वसल्लम से तौन के बारे में दरियाफ्त किया गया तो नबी करीम वसल्लम ने बताया ये एक अजाब है, भेजता है, चाहे अल्लाह ताला अपने जिन बंदों पर चाहे भेजता है। इन्नहु अन्नहु अन्नहु कान अजाबन यबअसुहुल्लाहु अला मन यशाउ, ये अजाब है अल्लाह का, अल्लाह जिस पे चाहे भेज दे। फजअलहुल्लाहु रहमतन लिल मुमिनीन, मोमिन के लिए रहमत है। वो किस तरह? फरमाया रुके रहो, अगर अल्लाह की मंशा मर्जी ना हुई तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर इन हालात में तुम पे ऐसी मौत आ गई तो हजरत सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तौन की बीमारी फैलो, अपने शहर में सब्र करे, बैठा रहे, मुकय्यद हो जाए, ये जानते हुए कि उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, के लिए लिख दी है। ये इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि सिवाय अल्लाह के हुक्म के बगैर हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। इस बात पे सब्र करना चाहिए कि भागना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही अपने औसान खता कर बैठें। फरमाया अगर इन हालात में फिर अगर उसको मौत आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया याद रखिए, बीमारी से मर जाने से ताउन के हवाले से बिलखसूस कहा गया कि फरमाया उसको शहीद का अजर मिलेगा और वो यकीनन अल्लाह के फजल करम से फिर जन्नती होगा। अब ये तो थी जो मैंने से की। आजकल इस हवाले से दम करने के हवाले से आप जब हैं दम बताए जाते हैं तो लोग इसको भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं, वो अपने मौलवी साहब अपने फिका और अपने जो उनको खुद तो पता नहीं, जो उनको बताया गया वो उस पर बातें करते हैं कि जी ये दम कहां से आ गया, जी दम का क्या फायदा है। मैं ये भी कि बहुत से लोगों ने दो नंबरी शुरू कर रखी है, जो बामल नहीं है, जिनको कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, और वो ऐसे तमाशा बना रखा है। और आपने देखा इस तरह के बहुत से नाम है, डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स बट एवरीबॉडी नोज who is fraudia, who is who is cheating people, who cheating the innocent Muslims. I'm not talking about them, I'm talking about them, the ulama, the scholars of Islam, जो नेक लोग हैं, जो बामल लोग हैं, उनके लिए फरमाया, उनके लिए दम मेरे नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लम जब इस मर्ज के अंदर थे जिसमें आपका विसाल हुआ तो मुअव्विज़ात पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। तो ये मुअव्विज़ात कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। फरमाया रसूल सल्लम खुद पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। जब आपकी जो है वो शिद्दत आ गई इस मर्ज में तो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं पढ़ के दम करती और आपका दस्ते अक़दस पकड़ के आपके जिस्म पे हासिल हो जाएं। तो ये भी पता चल गया कि अल्लाह के नबी के हाथ में इतनी बरकतें हैं और आप खुद जो है वो दम करना और उम्मुल मोमिनीन का दम करना, ये भी अहादीस बुखारी में है, ये मेरे सामने बुखारी शरीफ पड़ी हुई है। फिर इस तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कुछ हज़रात कबाइल अरब में से कबीले के अंदर गए तो उन्होंने उनकी कोई आओ भगत ना की, कोई उनकी इज्जत ना की, ज़ियाफ़त ना की। तो इसी असना में उनके जो सरदार थे उसको बिच्छू ने काट खाया। तो उसने कहा जाओ पता करो ये जो डेलीगेट आया हुआ है, जो लोग आए हैं, इनके पास कोई दवा हो या कोई दम करने वाला हो। तो उस वक़्त क्या हुआ, तो जब वो उनके पास आए तो उन्होंने कहा जी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा जी हाँ हम करेंगे लेकिन हमारे साथ कुछ मुकर्रर कर लो। फ़क़ालू इन्नकुम लम तक़रूना, कुछ मुकर्रर करो, उसका हदिया। ये भी पता चला कि इस मामले में हदिया मुकर्रर करना असहाब की सुन्नत है और मेरे नबी ने इसको इंडोर्स भी किया। मैं आगे चल के वो अर्ज़ करता हूँ। फरमाया तुम तो कुछ जो है वो मुकर्रर ना कर लो, बस उन्हें कुछ बकरियां देना मंजूर किया। चुनाचे उनमें से एक ने सूरह फातिहा पढ़ी, फजअला यक़रऊ बिउम्मिल कुरान, तो उनमें से उम्मुल कुरान फातिहा, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कहते हैं। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी और अपना लाब थूक जो है वो उस जगह पे लगाई तो उससे वो तकलीफ दूर हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा जी हम उस वक़्त तक बकरियां लेकर आए, तो उन्होंने कहा हम उस वक़्त तक नहीं लेंगे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मुतल्लिक पूछ ना लें। आपने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये दम करने की चीज़ है।
خیر بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی ہو۔ تو پتہ یہ چلا دم کرنا سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی بخاری شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دم بھی کیا، نبی کے اصحاب نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور بہت سی ایسی پوری کافی ساری آیات ہیں کہ دم کرنا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور جو ہے وہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں دیگر آیات کو پڑھ کے دم کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اصحاب کی سنت ہے۔ دم کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہاں جو دو دیا ہو، جو اس حوالے سے لوگ جانتے ہوں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، لوگوں سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے یقیناً ہو جائیں، لیکن یکدم کسی کا انکار نہ کریں۔ اب جو سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، میں اب ان کا جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے جو ہے وہ جتنا مجھے علم اللہ نے عطا فرمایا، اگر کوئی نہیں ہوگا تو یقیناً میں کسی بڑے عالم دین سے یا کہیں سے قرآن کریم سے یا حدیث سے پڑھ کے انشاءاللہ پھر کل یا پرسوں جب بھی دوبارہ ہمارا درس ہوگا اس کو عرض کروں گا۔ یہ سلسلہ میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ اس وقت ہم اجتماع نہیں کر پا رہے، تو یہ ایک ثواب کی بھی صورت ہے اور اس طرح ملاقات کی بھی ایک صورت ہے، اور ہم اس طرح ملاقات کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس میں جو خطا میں بعض کا کیونکہ لائٹ ایسے پڑتی ہے تو بعض کا الفاظ پڑھنے کیونکہ میرے سامنے لائٹ ہے تو میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض کا مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کوئی الفاظ یا کوئی کسی طرح سے میرے سے کوئی خطا ہو جائے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اب سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک سوال یہ ہے جی کہ کسی دوست نے یہ پوچھا جی، وہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی مزار بند کر دے، کدھر گئے وہ مزارات کو چلانے والے، وہ داتا، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، تو یہ سارے بند ہو گئے۔ اس میں انہوں نے ایک شخص کا نام لیا جو آج کل بڑا میڈیا پہ بات کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ، تو اس نے کہا جی وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یقیناً اللہ ہی اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مزار بند ہیں، صاحب کا مزار نہیں تو وہ یہ خود نہیں سنبھال سکتے، تو نعوذ باللہ، پھر ہم یہ کہ نعوذ باللہ کیا یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ کعبہ بھی بند ہے؟ نہیں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا، تمام علماء کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا، آب زمزم کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، میں ایسے ہی کوئی روڑی شاہ، کھوتی شاہ یا اس طرح کے نعوذ باللہ باتیں نہیں کر رہا، میں اولیاء اللہ کے، وہ اولیاء اللہ جن کا کردار اور جن کی تعلیمات وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق ہیں، ان اولیاء اللہ کی بات کرتا ہوں۔ ان کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کے حوالے سے قرآن من آیاتنا کہ فرمایا کہ اللہ نے وہاں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ اللہ نے برکتیں رکھی ہوتی ہیں، بارکنا حولہ قرآن کہتا ہے، اس کے ارد گرد برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جب حضرت طور پہ گئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ مقدس وادی ہے، تو یہاں پہ اپنی نالین کو اتار دیں، تو کچھ کیونکہ سرزمین شام پہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء کے مزارات ہیں، تو وہ جگہیں برکتیں والی ہوتی ہیں، وہاں سے برکتوں کا جو ہے وہ ملتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، مزارات کی پوجا نہیں ہے، مزارات کو سجدہ نہیں ہے، مزارات کا احترام ہے، اور وہاں سے دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ ان کے توسل کے ہم قائل ہیں، ان کے وسیلے کے ہم قائل ہیں، لیکن دعا بمانی جو عبادت ہے وہ اللہ وحدہ، دعا صرف اللہ وحدہ لا شریک سے کی جا سکتی ہے۔ ہاں ان کے وہ سنتے ہیں، یہ قرآن و سنت میں الگ ایک مسئلہ ہے کہ جو قبور اہل قبور ہیں وہ سماعت کرتے ہیں، ان کے گزارش کی اجازت ہے آپ اللہ سے دعا کریں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن دعا بمانی عبادت صرف ہے۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے دعا کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، یہ ہمیں قرآن و سنت میں بالکل واضح احکامات ملتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اللہ کی خاص برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تو جہاں نہیں پہنچ سکتے، جہاں بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کریں، ہمارا اللہ جو ہے وہ سنتا ہے۔ ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، ولی تو کیا انبیاء بھی اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے، وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے ان کو یہ شان
اور مقام دیا ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں تو روایات میں آتا ہے جب تم راستہ بھول جاؤ، کہیں ایسے گم ہو جاؤ تو کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اعینونی یا عباد اللہ، مجھے میری مدد کرو۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو متعین کیا ہوتا ہے، ملائکہ ہوتے ہیں، نیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو بندوں کو ان کی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، مدد تو اللہ فرماتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار اللہ نے روح القدس جبریل امین علیہ السلام کو بنا دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو مومن ہیں وہ مددگار ہیں۔ وَالَّذِي أَيَّدَ، اللہ نے یہ مدد بھیجی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اپنی ڈیوٹی ہے، عزرائیل علیہ السلام کی، اب جان تو اللہ قبض کرتا ہے لیکن ڈیوٹی اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی لگائی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم سے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس طرح کے اولیاء اللہ کے قبور کا، اولیاء اللہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے آیت جو ہے وہ فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے، جو فرمایا جنگ وہ اللہ سے دشمنی ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ تو کس طرح اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، خدا سے دشمنی رکھنا ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت اور شان سے یہاں بندوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ان کی طاقتوں کو بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس شفا تو اللہ دیتا ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اس طرح یہ معاملات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جی کیا بعد از وصال مدد مانگ سکتے ہیں؟ یقیناً یاد رکھیے گا، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قبروں میں اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں بہت سی ایسے، اگر میں اس کو صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے اگر وہاں پہ نعوذ باللہ ہے کچھ نہیں تو اللہ میں جانے کا حکم نہ دیتا، وہاں کوئی تو ہے جس کو اللہ نے یہ شان دی ہے، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ اپنے غلاموں کی سنتے بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم بتایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا تم قبروں پہ جایا کرو اور نیک لوگوں کے توسل سے جو ہے وہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کہ خدا کے لیے اس چیز کو مذاق نہ بنائیں، عذاب الہی ہے، اس کو چیلنج نہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ خدا کی ذات پہ یقین رکھیں اور اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں۔ میرا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ کچھ اور سوالات آئے ہیں جی، میں تو چاہ رہا تھا کہ دعا کر لوں۔ موجودہ حالات میں اجتماعی اذان دینا کیسا ہے اور کیا مصیبت کے وقت، آفت کے وقت اذانیں دی جانی چاہیے؟ یقیناً اس وقت اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اذان دینے سے یقیناً مصیبتیں ٹلتی ہیں، شیطان بھاگتا ہے، آفات و بلیات جو ہیں وہ اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ خدا کے نام کی بڑی برکتیں ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ امت مسلمہ کا یہ صدیوں سے یہی ایک شعار رہا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اذانیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کو بلند کریں اور اس وبا سے، اس مرض سے، اس آفت سے، بلکہ ہر آفت سے اللہ ہمیں اور آنے والی نسلوں کو پناہ عطا فرمائے۔ یقیناً اس کی اجازت ہے، علماء نے اس کو منع نہیں کیا۔ اس طرح قبر کے پاس جب فرمایا جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے اذان دینا، اس طرح جب بہت زیادہ بارشیں اور تباہی ہو اس وقت اذانیں دینا، یہ ہمیشہ سے، اور اس سے واقعہ ہی یقیناً اللہ کے نام کی برکتوں سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ آپ بڑے مغموم تھے، پریشان تھے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام کو کہ پیارے جبریل جائیے، جا کے اذان دیجئے
تاکہ میرے آدم کو وہ جو غم ہے وہ دور ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اذان دی، جب اللہ اکبر کی صدائیں آنا شروع ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھا یہ تو وہ آواز ہے، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو مجھے جنت میں سنائی دیتے تھے۔ تو آج وہ جیسے جیسے سنتے جاتے اور اس کو تلاش کرتے، ان کا دل اور غم ہلکا ہونا شروع ہو جاتا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا نام لیا اور اللہ کے نام کو بلند کیا، تو آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ غم میں یقیناً جو ہے وہ کمی ہوئی اور غم دور ہوا۔ تو اس کو یہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ سب اذانیں دیں، اور اجتماعی طور پہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ ایک وقت میں تمام ملک کے اندر رات کو کسی وقت یا سحر یا کسی وقت جو ہے وہ مل کے اذانیں دیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت، اس کے فضل پہ یقین ہے کہ میرا اللہ بندوں پہ خاص مہربانی فرمائے گا، اس عذاب اور مصیبت سے ہمیں پناہ عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں کھانا پینا کیسا رکھیں؟ ہاں جی، اس میں تو کیونکہ I'm not a medical person, I'm not a doctor even، لیکن جو میرے پاس خبریں ہیں، میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، جو نالج میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ یہ جو اس وقت وائرل ڈیزیز ہے نا، یہ کرونا، اس حوالے سے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا ابھی تک کوئی ویکسین تو ہمیں ڈسکور نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے اپنا امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو سٹرونگ کریں۔ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے، آپ چائنا میں دیکھیں more than 80,000 people affected by this coronavirus and only 3,000 and some I think 200 or 300 people passed away because of this disease. So it means recovery thousands میں ہے، 80,000 لوگ ریکور کر گئے because of immunity system۔ اس کے لیے کوئی ویکسین ابھی تک نہیں ہے، تو وہ اپنے امیونٹی سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اپنی نیند پوری لیں، کیونکہ سونے سے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو وٹامن سی، کیونکہ یہ لنگز کو افیکٹ کرتی ہے، یہ جو وائرل ڈیزیز یہ جو ہے، اس سم ٹائم یہ نمونیا کی ایک صورت ہے، اور نمونیا کی ایک صورت بن جاتی ہے اور یہ پھیپھڑوں پہ افیکٹ کرتی ہے، اور جب یہ وائرس پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو پھر سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ گرم پانی پیتے رہیں تاکہ یہ معدے میں چلا جائے، اور معدے کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں پوائزنز ہوتے ہیں یا ایسے جو اس کو جلا ڈالتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ لنگز میں جاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، اس ہارمفل وین اٹ اسٹیز ان لنگز۔ تو اس کے لیے امیونٹی سسٹم سٹرونگ کریں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں۔ اس میں وٹامن سی کے لیے لیمن بتایا گیا ہے، گرم پانی پئیں، اور جو ہے وہ لہسن جو ہے وہ کھائیں۔ ہلدی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کافی سٹرونگ کرتی ہے آپ کے امیونٹی سسٹم کو۔ بھی ہیں شوربہ، گوشت جو اویلیبل ہو وہ ضرور اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوگا۔ جیسے ہی آپ کا امیونٹی سسٹم جتنا سٹرونگ ہوتا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا اس بیماری سے بچاؤ۔ اس لیے زیادہ لوگ ریکوری 5 سال سے کم کو اور 60 پلس کو یہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس لیے کھانا اچھا رکھیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اچھا کھانا کھائیں، اور گھر میں سب کو کھلائیں۔ اپنے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے محلے میں بانٹیں، خیال رکھیں کہ جو ہیں، اور لیکن جو اس سے متاثر ہو جائے وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جائے۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ صبر کرے، اور اس کے لیے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو اجر شہید کا ملتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس میں عود، غالباً عود ہندی ایک جڑی بوٹی ملتی ہے عام پنساریوں سے، اس میں فرمایا، کیونکہ وہ نمونیا کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استعمال کرو۔ اس کے علاوہ کلونجی میرے نبی نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے، شہد کے والے شہد میں شفا ہے۔ تو اگر کوئی حکیم یا کوئی ایسی لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کر کے اس کی خاص جو اجزاء ہیں ان کا ترکیب بنا کے اس کو اگر کہا جائے، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا، اس کے اندر بھی یقیناً اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کلونجی اور عود ہندی ایک خاص قسم جڑی بوٹی، غالباً ایک نام ون آف مائی فرینڈ ٹولڈ می دیٹ از کالڈ ان انگلش ایگل ووڈ، یا یہ پنساری بہتر جانتے ہیں۔ عود ہندی میں نے حدیث میں یہ لفظ پڑھے تھے، تو وہ ہونے چاہیے۔ لوگوں نے دعا کے لیے بھی کہا، اب مل کے ہی دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا میں، کوئی پتہ نہیں میرا اللہ کس کی دعا قبول فرما لے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہیں، وہ مالک ہے، اپنے بندوں پہ خاص جو ہے وہ رحمت فرمانے والا اور فضل فرمانے والا ہے۔
इस सिलसिले को आप भी जारी रखें। मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास एक मीडिया था, मैंने आपके सामने मुलाकात का भी मौका मिला और बात करने का भी और तबलीग का भी मौका मिल रहा है। कोशिश करूंगा कि इसको मैं जारी रखूं मुस्तकिल। अगर अब तो अवामी पब्लिक के जलसे इंशाल्लाह जल्द अल्लाह पाक फजल फरमाएगा हो जाएंगे, लेकिन इस सिलसिले को, क्योंकि इससे दूसरे मुझे मैसेजेस भी आए अब स्विट्ज़रलैंड से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, दुबई से, सऊदी अरब से काफ़ी दोस्तों ने, हत्ता कि बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इंडिया से कुछ 2-4 जो हैं वो मैंने मैसेज पढ़े हैं। तो ये अल्लाह का फजल है कि चलिए मौका मिल जाता है उम्मत मुसलमान से बात करने का और आप दोस्तों से मुलाकात करने का। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी इस दुआओं को अपने नबी के सदक़े में, नबी की आल के सदक़े में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, या रब, या रहमान, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या नूर अस्समावाति वल अर्द, या रब, या हन्नान, या मन्नान, या रब्बल अर्शिल अज़ीम, या रब, या रब्बल आलमीन। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अपनी पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन उम्मत मुसलमा पे रहम फरमा। ये हमारी शामते अमाल की वजह से है, ये हमारे हाथों के गुनाहों की वजह से है, ये हमारी अपनी नाफरमानी, ये हमारे अपने जो है वो खताओं की वजह से है। हम हमसे आकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों की तरफ ना देख। या रब्बल आलमीन अपने नबी के सदके हमारे हाल पे रहम फरमा। या रब्बल आलमीन उम्मत मुसलमा पे रहमत फरमा। या रब्बल आलमीन हम समझते हैं कि ये तेरा अजाब है, या रब्बल आलमीन हम तेरे अजाब से तेरी पनाह मांगते हैं। अपनी रहमानियत का सदका, अपनी रहीमियत का सदका, अपनी जलालियत का सदका, अपनी रबूबियत का सदका, मौला तेरा हुक्म है, या अल्लाह तेरा फरमान है कि तेरा गज़ब तेरी रहमत पे जो है, तेरी रहमत तेरे गज़ब पे गालिब है। या रब्बल आलमीन हम तेरी रहमत तुझसे तलब करते, अपने नबी के सदके हमें अपनी रहमत अता फरमा, अपनी पनाह अता फरमा, अपना करम अता फरमा, अपना फजल अता फरमा। या इलाही हर मुसीबत से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन हर गुनाह से हमें मौला हमें निजात अता फरमा, हमारे सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को मौला दरगुजर और मुआफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हर जिस्मानी रूहानी बीमारियों से हमें पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन जिन्होंने भी दुआ के लिए जो कहा, मौला हर शख्स की नेक तमन्ना को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन इस खास तौर पर आलमी फरमा। या इलाही हम कमज़ोर हैं, हम नातवा हैं, ज़ईफ़ हैं, या रब्बल आलमीन हम गुनाहगार हैं, हमारी तो ये भी मौला तेरी अता तेरी रहमत के सदके तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं। या रब्बल आलमीन हम अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा है, नादिम है, नाफरमानियाँ होती रही, मौला नबी के सदके तू ही रहमान है, दरगुजर माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा। या इलाही हमारी हमारे आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए सबकी बख्शी फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे वालिद करीम के फैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमा। या इलाही पे अमल की तौफीक अता फरमा, इल्म में नाफे अता फरमा, उस इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलम इस्लाम पे रहमो करम, मुल्क पाकिस्तान पे रहमो करम फरमा, मेरे ख़ानदान पे रहमो करम फरमा, जितने मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद मुरीदीन हैं, या इलाही सब के हाल पे रहमत फरमा। या रब्बल आलमीन हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार इरहमना या अरहमर राहिमीन। या अलीमुम बिज़ातिस सुदूर आतिनी मा फ़ी ज़मीरी बिहुर्मत सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन इरहमना या रहीमो या रहीमो या करीम। या अलीमुम बिज़ातिस सदूर आतिनी माफ़ी ज़मीरी बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल। मौला तुझे नबी की रहमत का सदका, या इलाही तुझे ताजदार सदाकत की सदाकत का सदका, तुझे उमर फ़ारूक की अदालत का सदका, या रब्बल आलमीन तुझे उस्मान के हया और सखावत का सदका, तुझे अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार की शुजात का सदका, तुझे मौला सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह की चादर ततहीर का सदका। या रब्बल आलमीन
سیدہ زینب کے صبر کا صدقہ، حضرت امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ، غازی عباس علمدار کی وفا کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی اور اذان کا صدقہ، یا رب العالمین علی اصغر کی معصومیت اور شہادت کا صدقہ، امام قاسم کی جوانی کا صدقہ، مولا تجھے کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، بدر و احد و حنین کے شہیدوں کا صدقہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم گناہ گاروں کے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ مولا رحمت فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، ہمارے مستقبل کو مولا محفوظ بنا، اس ملک پاکستان کو قیامت تک سلامت فرما، اس کے دشمنوں کو برباد فرما، مولا نبی کے دشمنوں کو برباد فرما، نبی کے یا الہی نبی کی آل کے دشمنوں کو برباد فرما، نبی کے اصحاب کے دشمنوں کو برباد فرما، نبی کے اجداد کے دشمنوں کو برباد فرما، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔